الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح تمام کائنات عالم میں سب سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو علم عطا فرمایا وہ تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جنوں، بشر اور ملائکہ تمام کے علوم سے زیادہ علم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، چاہے ماضی کا علم ہو یا حال کا ہو یا مستقبل کا، دنیا کا ہو یا آخرت کا، عالم شہادت کا ہو یا عالم غیب کا، زندگی کا علم ہو یا موت کا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمائے، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پر عیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں منافقین اعتراضات کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کچھ نہیں جانتے، اور آج کل کے دور میں بھی کچھ منافقین ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شاید یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی منافقین کی اولاد میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان نہیں کہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، کہ کسی کو غیب کا علم عطا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ حضرت علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر میری تمام امت اپنی اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو منافقین نے استہزاء کیا، نعوذ باللہ، استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، اور کہنے لگے کہ محمد یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے کفر اور ایمان کی خبر رکھتا ہے، نعوذ باللہ، جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، اور ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتا بھی نہیں ہے۔ یہ جب منافقین نے جب یہ بات کی، یہ بات منافقین کی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا،
آپ کو غصہ آیا۔ حضور علیہ السلام منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، فقام علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما بال اقوام طعنوا في علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم به۔ حضور علیہ السلام منبر اطہر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنہ زنی کرتی ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام منبر شریف پر تشریف فرما ہو کر یہ الفاظ بیان فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں خبر دوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم به ما دمت فی مقامی ھذا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم تم ہم سے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھو گے مگر ہم یہاں کھڑے ہیں اس کی خبر دیں گے، یہاں پر کھڑے ہو کر ہی اس کی خبر دیں گے، پوچھو کیا پوچھتے ہو پوچھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بار بار یہ فرما رہے تھے پوچھو پوچھو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب کون ہیں، تو لوگ ان پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے کہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ کھڑے ہوئے اس وقت حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس وقت بہت جوش میں تھے، سب لوگ رونے لگ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ یعنی احکام اور امور دین اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو سکھا دیا اس علم غیب میں سے جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو امور مخفیہ یعنی دلوں کے راز، منافقین کے احوال اور ان کی مکاریوں کا علم عطا فرما دیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبحوں کی نماز پڑھائی، پھر منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنا خطبہ جاری فرمایا اور یہ خطبہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ اس طویل خطبہ کا جو صبحوں سے شام تک جاری رہا، حضور علیہ السلام نے ہمیں ما کانا یعنی جو کچھ گزر چکا تھا اس کی بھی خبر عطا کی، وما ہوا کائن اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر ہمیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان آیات مقدسہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں
کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی منافقین نے آپ کے علوم پر اعتراض کیا، اور آج بھی اپنے آپ کو ایماندار کہلانے والے حضور علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اب اس آیت مبارکہ میں پڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور پڑھنے والی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جب پڑھانے والا رحمان و رحیم ہو اور پڑھنے والا رؤوف و رحیم ہو، پڑھانے والا علیم و خبیر ہو، پڑھنے والا وکیل و شہید ہو، تو پھر کمی کس علم کی رہ جاتی ہے؟ بلکہ پڑھانے والا ذوالجلال والاکرام ہو، پڑھنے والا رسول خیر الانام ہو، پڑھانے والا رب جلیل ہو، پڑھنے والا اس کا خلیل ہو، پڑھانے والا اللہ کریم ہو، پڑھنے والا اس کا کلیم ہو، اور پڑھانے والا لا الہ الا اللہ ہو، پڑھنے والا محمد رسول اللہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کون جانے اس نے کیا دیا اور کیا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے رکوع ہیں، تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جتنا آگے سے دیکھتا ہوں اتنا پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور خشوع و خضوع کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ حالانکہ آنکھوں سے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ تو رکوع کو دیکھنا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام تو دل کے احوال بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام خشوع و خضوع بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے آقا علیہ السلام دلوں کے احوال کو بھی وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالی نے حضور علیہ السلام کی کو کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جنتیوں اور جہنمیوں کا علم بھی عطا فرمایا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ جلوہ فرما ہوئے اور ہمارے درمیان بیان کرنا شروع کیا، اور ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک کے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ سننے والوں میں سے جس کسی کو جو کچھ یاد رہ گیا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنا بدنصیب شخص ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ عقیدہ رکھنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بن عشق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر بخاری پڑھتے ہیں، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو صرف بخار ہی آتا ہے۔ گستاخ پیغمبر کو کب دین سمجھ آئے، شیوا ہو صدا جس کا عیاری و مکاری۔ اللہ اللہ، یعنی جس کا کام ہی عیاری اور مکاری ہے اس کو دین کی کہاں سمجھ آئے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن آیت نمبر 27۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یعنی جس رسول کو علم غیب عطا کرنے کے لیے وہ پسند کرے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مقدس اس بات کی مکمل اور قوی دلیل ہے کہ خدا تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے کلی طور پر مطلع فرما دیا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں کسی رسول کو علم غیب عطا کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس پر میں راضی ہوں اور اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں کہ خدا وند کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس رضا کو تمام فرقے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی فرقہ ہو اس چیز کو تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے راضی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات بھی اس کی تائید اور تاکید کرتی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جیسا کہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام جنت سے نکلنا پڑے گا۔ عرض کی یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے ادریس علیہ السلام اسرائیل کے ساتھ تلخی جان کو نہیں ہوگی۔ اللہ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے نوح علیہ السلام کافر بیٹے کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے ہود علیہ السلام قوم عاد کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے صالح علیہ السلام قوم کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے اسماعیل علیہ السلام چوری کے نیچے آنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے اسحاق علیہ السلام آنکھوں کی آزمائش ہوگی۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں رونا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے شعیب علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا۔ یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے ایوب علیہ السلام بیماری پر صبر کرنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے الیاس علیہ السلام قوم کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اے داؤد علیہ السلام آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ فرمایا یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، جب باری آئی پیکرے حسن و جمال کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی رسولوں کے تاجدار کی، جب باری آئی شفیع المذنبین کی، جب باری آئی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو قدرت کا قانون ہی بدل گیا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ کہتے آئے جو تیری رضا وہ میری رضا، اب میں کہتا ہوں اے میرے محبوب جو تیری رضا وہی میری رضا۔ قرآن پاک سے ان آیات کا پتہ، ان دلائل کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا اس سے
ان باتوں کا پتہ چلتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یا محمد وَكُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِدَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِدَاءَكَ فِي الدَّارَيْنِ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کملی والے محبوب، دنیا کی ہر چیز میری رضا چاہتی ہے اور میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا کہ نماز کی حالت میں ہی کملی والے نے اپنی مرضی سے جدھر کو منہ موڑا، اللہ کریم نے قبلہ ادھر ہی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم جل جلالہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا ان اللہ ذوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ جل جلالہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کو مشرق و مغرب سمیت دیکھ لیا۔ بلکہ حضور اکرم نور مجسم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو اور جو کچھ قیامت کے دن تک دنیا میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح زرقانی شرح مواہب جلد نمبر 7 میں ہے، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، لہذا میں دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے تا قیامت ہونے والا ہے سب کچھ یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام دنیا کے تمام معاملات کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو قیامت تک ہوں گے، ان تمام احوال کو، ان تمام افعال کو جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیا حضور علیہ السلام قبروں کے احوال کو بھی جانتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان کبیر اما الآخر فکان یمشی بالنمیمۃ، حضور علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے عذاب کا سبب گناہ کبیرہ نہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے باعث مبتلا عذاب ہے اور دوسرا چغل خوری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تو قبروں کے احوال بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے عذاب تو حضور علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے عذاب۔ یہ وجہ بھی بتا دی کہ پیشاب سے نہ بچنا اور چغلی و غیبت سے چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانتے ہیں خدا کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت
تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے پاس علم غیب آتا ہے تو اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ تمہیں سکھاتے اور خبریں دیتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں۔ اسی طرح کیا حضور علیہ السلام کو وفات کا علم بھی تھا؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی وفات شریف کے بعد آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون لاحق ہوگی؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے کون سی بیوی ہے جو پہلے وفات ہوگی اس کی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ سوال کتنا اہم ہے کہ موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ امہات المؤمنین کی گرد راہ پر ہماری آن و جان قربان کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھ کر ساری امت کی رہنمائی فرما دی کہ ہم میں سے کون پہلے فوت ہوگی۔ اس سے اظہر من الشمس، یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہوا، یعنی روز روشن سے بھی زیادہ ظاہر ہوا کہ امت کی مائیں ازواج مطہرات بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی کہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ کون کب فوت ہوگا۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے کون سی بیوی فوت ہوگی۔ یہ عقیدہ تھا کہ آپ جانتے ہیں، تبھی تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ پہاڑ کو وجد آیا تو آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا، اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسی طرح حضرت انس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راوی ہیں کہ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے، آپ نے ہمیں جنگ بدر کی باتیں سنانا شروع کی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابہ کرام کو جنگ بدر کی باتیں بتانا شروع کی اور فرمایا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل یہاں فلاں کافر مرے گا، یعنی اس زمین کے اوپر نشان لگایا اور کافر کا نام بھی بتایا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا اور یہاں پر فلاں مرے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، جو نشان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائے تھے، دوسرے دن دوران جنگ وہ کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا۔ پھر ان کفار مکہ یعنی ابو جہل وغیرہ کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک دوسرے کے اوپر پھینک دیے گئے، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لائیے، اور فرمایا حضور علیہ السلام اب جو کفار مرے پڑے تھے ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا جو وعدہ تم سے تمہارے رب تعالی نے اور اس کے سچے رسول نے کیا تھا، تم نے وہ وعدہ پا لیا ہے یا نہیں؟ بے شک میرے ساتھ
جو میرے رب کریم نے وعدہ فرمایا تھا وہ برحق ہمیں پہنچا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی بے جان لاشوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ جن سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، جن لاشوں کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، لیکن بس یہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی تم سے بھی زیادہ یہ سنتے ہیں، بس یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ لاشیں بھی مرنے کے بعد انسان سنتا ہے، کافر ہو یا مومن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا اور آسمان بالکل ہی صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان کے ستارے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور آسمان کے ستارے گنتی میں نہیں شمار ہوتے، لا تعداد ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ان کی نیکیاں پھر کہاں گئی؟ کہ اتنی زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو ابوبکر کی کتنی ہیں؟ ان کی پھر اتنی نیکیاں کہاں گئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک پر ایسا پکا یقین تھا کہ جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات ضرور ایسے ہی ہو کر رہے گی۔ جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار بن یاسر، تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی۔ ایک بار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیوی آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت عمار نے فرمایا، غم مت کر، میں ایسی بیماری میں وفات نہیں پاؤں گا، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ مجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس دنیا میں آخری وقت جو چیز استعمال کروں گا وہ دودھ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ ایسے ہی ایک دفعہ کفار مکہ نے آگ جلائی اور عمار بن یاسر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو آگ کے کنارے بٹھا دیا اور کہا کہ دین اسلام کو چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے اس آگ میں پھینک دیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کفار مکہ، یہ تمہاری آگ مجھے نہیں جلا سکے گی، کیونکہ مجھے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے مجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تم نے اگر آگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو، مگر نہ چھوڑوں گا کبھی میں احمد مختار کا دامن کہ دو جگ کا سہارا ہے خیال یار کا دامن۔ یہ کہہ کر عرش کی جانب نظر کی اور دعا مانگی، خدا سے جذبہ حب نبی کی انتہا مانگی۔ تو اسی وقت
وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تو وہ آگ گلشن بن گئی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سلامت رہے، کیونکہ عاشقوں پر حالت ذلت کبھی آتی نہیں، آتش دنیا ان کو جلاتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہی ہوا جب باغی جماعت نے صفین کے جھگڑے میں حضرت عمار کو پکڑا تو ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے پیا اور مسکرائے۔ کسی نے مسکراہٹ کا سبب پوچھا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو حضور علیہ السلام کی خبر کے مطابق مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان قرآنی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کا علم عطا فرمایا، آسمان اور زمین والوں کا علم عطا فرمایا، مشرق و مغرب والوں کا علم عطا فرمایا، شمال و جنوب والوں کا علم عطا فرمایا، زندگی اور موت کا علم عطا فرمایا، جنتیوں اور جہنمیوں کا علم عطا فرمایا، بلکہ ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ بقول اعلی حضرت اور کوئی غیب تم سے بھلا کیا ہو نہاں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔